علم ينير الفكر بالقرآن وبسنة الهادي وفيض معاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، آج ہم فصل فی استنجا کا جو بیان تھا اس کا آخری سبق پڑھنے جا رہے ہیں. آداب قضاء الحاجتی. قضاء حاجت یعنی استنجا، پیشاب، پاخانہ وغیرہ کے آداب کیا ہیں. اسلام جو ہمارا مذہب ہے اس نے ہر چیز کا عمدہ طریقہ سکھایا ہے، کامل طریقہ سکھایا ہے جس کو ہم آداب سے تعبیر کر سکتے ہیں. تو آداب قضاء الحاجت، آداب استنجا و قضاء حاجت، مسائل، احکامات، مکروہات اور دوسری تمام چیز پڑھنے کے بعد اب آخر میں ہم قضاء حاجت کے آداب پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ادب، تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب انسان کو حاجت ہو تو حاجت اس کے اوپر غالب آ جائے، اس سے پہلے ہی وہ بیت الخلاء چلا جائے. یعنی جب تقاضا ہو تو تقاضا ہونے کے بعد وہ انتظار نہ کرے یہاں تک کہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے یا گڑبڑ ہونے کے قریب ہو جائے، بلکہ تقاضا ہو فوراً وہ استنجا کے لیے جائے. اسی وجہ سے دیکھتے ہوں گے جو وقت پر استنجا نہیں کرتے وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ حاجت کے غالب ہونے سے پہلے بیت الخلاء چلا جائے. غالب ہونے کا لفظ ہے یہاں پر، یہ نہ سمجھے کوئی کہ حاجت کے آنے سے پہلے، حاجت کے آنے سے پہلے جا کر وہاں انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ حاجت جب غالب ہو یعنی تقاضا ہوتے ہی اس کو پورے کرنے کی فکر کرے. نمبر 2 پر بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو دعا پڑھے. اسلام نے ہر چیز کی دعا سکھائی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس میں مدد چاہے اور جو شر ہے اس سے پناہ چاہے، جو خیر ہے اس کو طلب کرے، یہی دعا ہے. تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو دعا پڑھ لے. کیا وجہ ہے دعا پڑھنے؟ اس لیے کہ بیت الخلاء جو ہے یہ گندی جگہ ہے اور گندی جگہ میں شیطان ہوتے ہیں، لہذا جب وہ دعا پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ جائے گا تو پھر وہ شیطان سے محفوظ رہے گا. دعا کب پڑھے؟ تو دعا سطر کھولنے سے پہلے پڑھ لے. یعنی جو بھی ہمارا پاجامہ ہے، پینٹ ہے، جو بھی ہے اس کو کھولنے سے پہلے ہمیں دعا پڑھ لینا ہے. بلکہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ہی کیا کر لے، پڑھ لے وے، اندر بیت الخلاء میں جانے کے بعد نہ پڑھے. اور اسی طریقے سے استعاذہ یعنی جو دعا ہے اس میں اللہ کی پناہ میں انسان آتا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے. بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تعوذ سے پہلے یعنی دعا سے پہلے جو بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ بسم اللہ انسان کی شرمگاہ اور شیطانوں کے آنکھ کے درمیان پردہ کر دیتا ہے کہ یہ جو خبیث جن و شیاطین ہوتے ہیں وہ انسان کی شرمگاہ کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. تیسرا ادب ہے دعا کس وقت پڑھے. یہ اہم مسئلہ ہے کہ دعا پڑھنا کب پڑھے گا دعا. تو بیت الخلاء ٹوائلٹ میں قضاء حاجت کر رہا ہو تو داخل ہونے سے پہلے، یعنی اگر بیت الخلاء جو ٹوائلٹ اسی کے لیے بنایا جاتا ہے وہاں استنجا خانہ میں اگر وہ جا رہا ہے تو اس میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لے. اور اگر کہیں جنگل وغیرہ میں کسی تنہائی اور خلوت کی جگہ میں، ایسی جگہ پر جو اس کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ہٹ کر وادی سے اتر کر جنگل وغیرہ میں کر رہا ہے تو پھر وہاں پر سطر کھولنے سے پہلے وہ کیا کر لے گا، دعا پڑھے گا. اسی طریقے سے اٹیچ باتھ روم ہے تو ایسا نہیں ہے اٹیچ باتھ روم میں کہ پہلے غسل خانہ ہے اس کے بعد بیت الخلاء ہے تو غسل خانہ میں جائے اور اس کے بعد بیت الخلاء میں قدم رکھنے سے پہلے پڑھے. نہیں، وہ جو اٹیچ باتھ روم ہے تو اس باتھ روم کے اندر یعنی داخل ہونے سے پہلے وہاں بھی دعا اس کو پڑھ لینا ہے.
چوتھے نمبر پر بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ جن لوگوں کو یاد ہے تو وہ اسے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جن کو یاد ہے اور پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور جن کو یاد نہیں ہے تو اس دعا کو ضرور یاد کر لیں، لکھی ہوئی بھی ہے اور پڑھ کر کے بھی بتا دی جائے گی۔ تو یہاں پر نور العدا کی عبارت ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نور العدا میں آیا کہ وَإِسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَبْلَ دُخُولِهِ، کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ کیا کر لے گا؟ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، یعنی اللہ کی پناہ طلب کرے گا وہ شیطان مردود سے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ، جیسا کہ بتا دیا گیا کہ استعاذہ یعنی تعوذ جو ہے، اعوذ جس دعا میں آتا ہے اس کو تعوذ کہتے ہیں، استعاذہ کہتے ہیں۔ تو دعا پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی حکمت بتا دی گئی، تو اس طریقے سے مکمل دعا پڑھے گا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے نام سے میں یہ عمل کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں یا آپ کی پناہ چاہتا ہوں، من الخبث شریر جنات مردوں سے، والخبائث اور شریر و خبیث جنات عورتوں سے۔ یہ دعا اور اس کا ترجمہ ہے۔ خبیث کہتے ہیں موذی جن اور شیاطین، اور خبائث ان کی عورت۔ تو یہ دعا ہو گئی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب دعا ہم نے پڑھ لیا، اب ہم بیت الخلاء میں داخل ہوں گے۔ تو پانچواں ادب بائیں پاؤں سے داخل ہو، کہ ہم جب اس کے اندر داخل ہوں گے تو بائیں پیر سے ہم کیا کریں گے؟ داخل ہوں گے۔ اسی کو ہماری عبارت میں لکھا وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى، کہ اپنے بائیں پیر سے بیت الخلاء میں داخل ہو۔ اس لیے کہ بیت الخلاء یہ ایک ناپاک جگہ ہے اور شیاطین کی جگہ ہے، تو اس کی وجہ سے ہر ایسا کام جس کا تعلق مطلب گندگی سے ہو، یا کچھ گھٹیا کام ہو، یا پھر کچھ ضرورت کی چیز تو ہو لیکن کچھ برکت اور عبادت کا کام نہ ہو، تو ایسی جگہ پر بائیں پیر اور بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بیٹھنے میں قبلہ کا خیال رکھے جیسے کہ بتا دیا گیا، اور اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ سر ڈھانک لے، سر ڈھانک کر بیت الخلاء میں جانا، یہ بھی ادب ہے۔ گندگی کی جگہ ہونے کی وجہ سے وہی علت کہ بائیں پیر کیوں داخل، داہنے کے احترام میں بائیں پاؤں سے داخل ہونے کا حکم ہے۔ چھٹا ادب جو آ رہا ہے، جو نجاست نکلے اسے نہ دیکھے، دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، پیشاب پاخانہ ایک گندی چیز ہے، اس کو دیکھے نہیں۔ انسان اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا ذہن بھی خوشگوار ہے، جیسے آپ نے پھول کو اس طرح کی خوشگوار چیز کو دیکھا تو آپ کا ذہن خوشگوار ہوتا ہے، اور گندی چیز کو دیکھنے سے ذہن بھی قبیح ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ڈاکٹر وغیرہ نے کسی وجہ سے بولا ہو دیکھنے کے لیے کہ بھائی پیشاب کیسا ہو رہا ہے، پاخانہ کیسا ہو رہا ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ ساتویں نمبر پر کس طریقے سے بیٹھے گا؟ آج کل تو انگریزی ٹوائلٹ ہے، لیکن اگر ہماری عبارت کو دیکھا جائے اور فقہا کو یہ دیکھا جائے تو جن کو ضرورت نہ ہو وہ انگریزی ٹوائلٹ سے بہتر ہے کہ وہ انڈین جو ٹوائلٹ ہے اور اس پر کیا کرے، اسے استعمال کرے، کیونکہ اس پر بیٹھنا یہ زیادہ سنت کے مطابق ہے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ بائیں پاؤں پر زور دے کر کپڑے اتارتے ہوئے بیٹھے، یعنی جب بیٹھے گا تو جو پیر ہے تو اس میں بائیں پیر پر وہ کیا کرے گا؟ زور دے گا، اور کپڑے اتارتے ہوئے بیٹھے گا۔ یعنی پہلے تو مطلب کپڑا بیٹھنے سے پہلے جو کپڑا اتارنا ہے تو کپڑا اتارتے اتارتے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد بائیں پاؤں پر زور دے۔ تو یہ ہے کہ کپڑے بیٹھتے ہوئے اتارے، اور بیٹھے جب تو پھر
بائیں پاؤں پر زور دے، اسی کو کہا وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ کہ اپنے بائیں پیر پر ٹیک لگا کر زور دے کر بیٹھے. کیوں؟ یہ طریقہ اجابت یعنی پاخانہ وغیرہ کے خارج ہونے میں نکلنے میں سہولت پیدا کرتا ہے. آزما کر دیکھ سکتے ہیں. 8ویں چیز، 8واں ادب جو ہے وہ ہے کشادہ ہو کر بیٹھے، یعنی کس طریقے سے بیٹھنا ہے. تو یہ بھی ہمارے انگلش ٹوائلٹ میں نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہندوستانی ہی اور انڈین جس کو کہتے ہیں اس میں ہوگا کہ دونوں پیر کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے. تو یہ کشادہ ہو کر بیٹھنا یہ اسی میں ہوگا، یعنی دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھ کر کشادگی کے ساتھ بیٹھے. یہ بھی کیا ہے؟ ادب ہے. اسی طریقے سے 9واں جو ادب ہے، جب قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے تو پاکی حاصل کرے. جو سارا طریقہ بتایا گیا ہے، استبراء کا طریقہ بتایا گیا ہے، استنقاء کا طریقہ بتایا گیا ہے، استنجا کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ استبراء وہ عمل جس کے ذریعے سے پیشاب وغیرہ کے قطرات نہ آوے، استنجا یعنی پیشاب اور پاخانہ وغیرہ صاف کرنے کا جو طریقہ ہے، اور استنقاء کے اچھے طریقے سے جو اس کی صفائی کرنی ہے. تو یہ ٹیشو پیپر، مٹی کے ڈھیلے وغیرہ کا استعمال، جو تمام طریقہ پچھلے سبق میں بتایا گیا ہے. تو فارغ ہونے کے بعد اسے برتے. 10ویں نمبر پر جو کچھ گندگی ہو اس کو بہا دے. یہ بہت اہم چیز ہے، خاص کر کے عوامی جگہوں میں جو لوگ جاتے ہیں بس اپنی ضرورت پوری ہوئی اور اسی طریقے سے اسے چھوڑ کر چلے آتے ہیں. یہ دوسروں کے لیے بہت تکلیف کی چیز ہوتی ہے، اس لیے جو کچھ بھی گندگی ہو اس کو آپ فلش کر دیں. یہ سب آج کل بیت الخلاء وغیرہ میں آتا ہے، یا تو اس طریقے کا انگلش ٹوائلٹ وغیرہ ہے تو اوپر میں بھی رہتا ہے اور دوسرے میں اس طریقے کا بنا رہتا ہے. آج کل زیادہ تر مطلب الگ سے ڈبہ نہیں ہوتا ہے، اندر ہی فٹنگ دیواروں میں اس کی ہو جا رہی ہے. تو اس کا جو بٹن رہتا ہے اس کو بٹن کو دبا دیجئے، یا پھر وہ نل ٹائپ کا رہتا ہے اس کو کھول دیجئے. اور اگر فلش نہ ہو تو جو بھی بالٹی منگ وغیرہ ہے اس میں پانی بھر کر آپ بہا دے. بہرحال صفائی کر کے نکلے. 11ویں نمبر پر استنجا سے مکمل فارغ ہو کر نکلے. کیا مطلب کہ استنجا سے مکمل فارغ ہو کر نکلے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی آدھا ادھورا کر کے نکلے، یعنی استنجا کرنے کے بعد ناڑا باندھنا ہے، پاجامہ ہے تو پینٹ ہے تو پینٹ بند کرنا ہے، زپ چڑھانا ہے، تو یہ سب کام سب بیت الخلاء کے اندر ہی ہو جانا چاہیے، ٹوائلٹ کے اندر ہی ہو جانا چاہیے. بعض لوگ استنجا کیے اب باہر نکل گئے، ناڑا باندھتے باندھتے جا رہے ہیں، چین چڑھاتے چڑھاتے جا رہے ہیں، تو یہ سب آداب کے خلاف ہے. اسی طریقے سے 12ویں نمبر پر ہاتھ دھوئے. جب استنجا سے فارغ ہو جائے، باہر نکل جائے تو اس کے بعد کیا ہے؟ ہاتھ دھونا. یہ بھی اہم ترین ادب میں سے ہے. صابن ہو تو صابن سے دھو لے، ہینڈ واش ہو تو ہینڈ واش کا استعمال کرے، اور کہیں گاؤں دیہات میں ہے کچھ نہیں ہے تو پھر مٹی وغیرہ میں ہی ہاتھ رگڑ کر دھو لے. اس کے بعد 13ویں نمبر پر جو فارغ ہو گیا، ہاتھ مطلب 13ویں نمبر ہاتھ تو بعد میں دھوئے گا، پہلے باہر نکلے گا. باہر نکلنے کے بعد ہاتھ دھوئے گا تو دائیں پاؤں سے باہر آئے، یعنی جب وہاں سے نکلے گا تو دائیں پاؤں سے باہر آئے گا. اسی کو ہماری کتاب میں لکھا ہے وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى کہ بیت الخلاء سے اپنے داہنے پاؤں سے باہر نکلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقام نعمت ہونے کی وجہ سے کہ اب بیت الخلاء سے ایک تو ضرورت پوری ہو گئی، اب ضرورت پوری ہونے کے بعد باہر آ رہا، گندی جگہ سے نکل رہا ہے، تکلیف دہ چیز سے نجات اور شرعی جنوں کے ٹھکانے سے اسے چھٹکارا مل گیا. اس لیے ہر کوئی بھی کام بابرکت کام ہو، اچھا کام ہو تو اس میں دائیں پہلو کو اور دائیں ہاتھ پاؤں کو کیا اپنانا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے. اس لیے بیت الخلاء سے داہنے پاؤں سے نکلے گا. اس کے بعد باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھے. نور الازا جو ہماری کتاب ہے اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے. ثم یقول الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. پھر کہے یعنی باہر نکلنے کے بعد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اذهب عنی الاذى کہ جس نے تکلیف دہ چیز کو مجھ سے دور کیا، وعافانی اور مجھے عافیت بخشی. حکمت دعا،
تکلیف دہ چیز سے دور کیا اور مجھے عافیت بخشی، کیا چیز ہے؟ اذا یعنی بیمار کر دینے والے مادے کے بدن سے نکل جانے کی وجہ سے. انسان جو کھاتا ہے، جو کچھ کھاتا ہے تو اس میں سب کچھ مفید نہیں ہوتا ہے، اور کچھ چیز اس میں جو مطلب پھر جیسے آپ جوس وغیرہ کیا کریں گے، نکالیں گے کسی چیز میں، تو کچھ دیکھتے ہیں کہ آدھے سے زائد چیز کا جوس بنتا ہے اور باقی فضلہ جو خارج چیز ہوتی ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے انسان جو غذا کھاتا ہے تو اس میں 60-70% جو اچھی چیز ہے وہ انسان کے بدن میں، اور باقی جو گندگی ہوتی ہے وہی پاخانہ کی صورت اور فضلہ کی صورت اختیار کر جاتی ہے. تو اس کا نکلنا بدن سے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یہ بدن سے نہ نکلے تو انسان بیمار پڑ جائے. تو اسی کو کہا اذا، یہ تکلیف دہ چیز ہے. انسان کسی کا پیشاب پاخانہ رک جائے تو اسے کس قدر تکلیف ہوتی ہے وہی بتا سکتا ہے. تو اس دعا کو انسان پڑھے، اس لیے بہت بڑی نعمت ہے جب کسی کوئی اس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر اس تکلیف سے نجات پاتی تو اسے معلوم ہے کہ راحت کیا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے، اس میں کس قدر حکمت ہے. عافانی، اور عافانی مجھے عافیت بخشی کس طریقے سے کہ عمدہ غذا کے بدن میں باقی رہنے کی وجہ کر پورا رک جائے تو بھی نقصان اور سارا نکل جائے تب بھی ہلاکت. تو اللہ تعالیٰ نے عافیت تکلیف دہ چیز کو نکال دیا اور جو قوی اور مفید چیز تھی اس کو بدن میں باقی رکھا. تو یہ عافیت کا مسئلہ ہے. اب دعا پڑھ لیا، اب کچھ استنجا سے متعلق دیگر جو چیزیں ہیں کہ بیت الخلاء میں اکثر دیکھا جاتا ہے، ہاسٹل وغیرہ ہے یا عوامی جگہ ہے جہاں پر انسان پرسنل یوز نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی کیا ہے اس کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں اکثر لوگ وہاں کی دیواریں ہیں یا جو چیزیں اس کو خراب کر دیتے ہیں. تو یہ لکھنا وغیرہ یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے اور ممنوع بھی ہے ایک طریقے سے، کیونکہ نہ تو جس جگہ پر ہم لکھ رہے ہیں عموماً مدرسے کی دیواریں ہوں، اسکول کالج کی دیوار ہو، یا ہم کہیں سفر کر رہے ہیں، ٹرین وغیرہ ہے، یا ہم بائی روڈ سفر کر رہے ہیں، وہاں پر کوئی استنجا خانہ وغیرہ بنا ہوا ہے، اس پر ہم کیا لکھ رہے ہیں. تو یہ آپ کی ملکیت بھی نہیں ہے اور وہ لکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ سخت، یعنی دوسرے کی ملکیت کو خراب کرنا یہ تو ایک ممنوع عمل ہوگا، اور اس طریقے سے بے ادبی یہ مکروہ ہے. اسی طریقے سے جو دعا ہے نکلنے کی، اس میں غفرانک کا اضافہ کر لیں. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذی وعافانی. کیا اس کی حکمت ہے غفرانک کے اضافہ کی؟ تو بتایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی شکر گزاری کا حق مکمل طریقے سے نہ ادا کرنے کی وجہ سے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اچھی غذا کو بدن میں روک لیا اور فضلات کو بدن سے نکال دیا، پیشاب پاخانہ کو، یعنی انسان کا ہاضمہ خراب ہو جائے اور ہضم نہ ہو تو انسان کی طبیعت ہی کیا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. تو سب سے بڑا سسٹم یہ ہے کہ جو کچھ وہ کھا رہا ہے اور اچھی چیز ہے اس کے بدن میں رک جاوے اور فضلات کیا ہے نکل جائے. اسی کو بولتے ہیں کہ جس کا ڈائجیشن یعنی مطلب ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اس کی طبیعت صحیح رہتی ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، انسان اس کی قدردانی نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے غفران کا کہ اللہ معاف فرما دے کہ اتنی بڑی نعمت تو نے کیا ادا کی، ہم اس کے قدردانی، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں جو اس کا حق ہے. کہ میرے رب معاونت فرما، معاف فرما کہ اتنی بڑی نعمت کی شکر گزاری سے میں قاصر ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ جتنے دیر استنجا کرے گا، کیونکہ استنجا خانہ میں کسی بھی طریقے کا ذکر وغیرہ کیا ہے منع ہے، تو اتنی دیر جو ذکر سے غافل رہا تو اس کی وہ کیا کرے گا غفرانک کے ذریعے سے، اے اللہ مجھے معاف فرما. بہرحال دونوں چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں. اسی طریقے سے ایک مستحب اور بہتر عمل ہے کہ انسان جب استنجا کرنے کے لیے جائے تو استنجا کا کپڑا الگ ہو تو زیادہ بہتر، یعنی مستحب ہے کہ استنجا کرتے وقت الگ کپڑا پہن کر جائے، اور اس کے بعد پھر استنجا سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ اپنے جو عام پہننے کے کپڑے، نماز وغیرہ کا کپڑا ہے وہ پہن لے. اگر یہ سہولت ہو تو بہت اچھا عمل ہے. اب ہم آتے ہیں اپنی کتاب کی عبارت کی طرف. آداب قضاء الحاجت، قضاء حاجت کے آداب. وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى، اور بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ پاخانہ وغیرہ اس میں بائیں پاؤں سے داخل ہوگا. وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قبل دخولها، اور اس میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے گا، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے گا. وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ، اور اپنے دونوں پاؤں میں سے بائیں پاؤں پر زور دے کر ٹیک لگا کر بیٹھے گا. وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى،
اور بیت الخلاء سے جب نکلے گا داہنے پاؤں کے ذریعے سے بیت الخلاء سے نکلے گا، کیونکہ یہ افضل عمل ہے۔ ثم یقول، اور جب نکل جائے گا، نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھے گا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے اس تکلیف دہ چیز کو دور فرمایا اور مجھے عافیت بخشی۔ اس دعا پر ہم اپنے فصل فی الاستنجا کو ختم کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے خیر خوبی کے ساتھ ہمارے اس باب کو مکمل فرمایا، اور مزید اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس کے مطابق اپنے زندگی میں ان سب چیزوں کو لانے اور اس کے مطابق تمام احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اب انشاءاللہ آئندہ سبق میں وضو کے سلسلے میں سبق آئے گا اور بحث ہوگی۔